الرحیم الدرس الثالث تیسرا سبق طریقہ جدیدہ کا تیسرا سبق ہے یدی فوق الکتابی۔ اس کا معنی بنتا ہے کہ میرا ہاتھ کتاب سے اوپر ہے، میرا ہاتھ کتاب سے اوپر ہے، کتاب کے اوپر نہیں یا کتاب پر نہیں، کتاب سے اوپر ہے۔ ٹھیک ہے جی، یدی علی الکتابی، میرا ہاتھ کتاب پر ہے، یہ صحیح ہے۔ یعنی اگر کتاب پر ہو تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کتاب پر ہاتھ ہے، پھر کہہ سکتے ہیں آپ یدی علی الکتاب، میرا ہاتھ کتاب کے اوپر ہے یا کتاب پر ہے۔ ٹھیک ہے جی، ادھر دیکھیں یہاں پر اس تصویر میں یہ جو بچہ ہے اس کا جو ہاتھ ہے یہ کتاب سے اوپر ہے، کتاب نیچے رکھی ہوئی ہے، ہاتھ اوپر ہے۔ اور یدی علی الکتاب، میرا ہاتھ کتاب پر ہے، دیکھیں نا اس کا کتاب پر ہے۔ وسادتن کا معنی بنتا ہے تکیہ، ہذہ وسادتن معنی یہ تکیہ ہے۔ یدی فوق رأسی، میرا ہاتھ میرے سر کے اوپر ہے، میرے سر سے اوپر ہے، سر کے اوپر نہیں، سر سے اوپر ہے۔ یدی علی رأسی، میرا ہاتھ سر پر ہے۔ رسی رأسی علی الوسادت، میرا ماتھا جو ہے وہ تکیے پر ہے۔ الطفل فی السریر، بچہ چار پائی میں ہے۔ ویسے چار پائی چونکہ جو نا دیکھیں نا ایک جو وہ چار لکڑیاں ہوتی ہیں اس کے درمیان میں موجود ہو تو وہاں پر فی لفظ کی بولا جاتا ہے، تو لہذا کیا کہوں گے، بچہ چار پائی پر ہے یہ بولیں گے۔ ٹھیک ہے جی، رأسو علی الوسادت، کہ میرا سر تکیے پر ہے۔ یدی علی عینی، میرا ہاتھ میری آنکھ پر ہے۔ یدی علی اذنی، کہ میرا ہاتھ جو ہے میرے کان پر ہے۔ یدی علی فمی، میرا ہاتھ میرے منہ پر ہے۔ صدیقی فی الغرفۃ، میرا دوست کمرے میں ہے۔ ویدہ علی رأسہ، اور اس کا ہاتھ جو ہے وہ اس کے سر پر ہے۔ وراسہ علی الوسادۃ، اور اس کا سر جو ہے تکیے پر ہے۔ این صدیقی، میرا دوست کہاں ہے، کہا جائے گا صدیقوں کا فی الغرفۃ۔ این یدہ، اس کا ہاتھ کہاں ہے، کہا جائے گا یدہ علی رأسہ۔ اور این رأسہ، اس کا سر کہاں ہے، کہا جائے گا رأسہ علی الوسادۃ۔ الصورۃ علی الجدار، تصویر دیوار پر ہے۔ والساعۃ علی الجدار، اور گھڑی جو ہے وہ دیوار پر ہے۔ والخارطۃ علی الجدار، نقشہ جو ہے وہ دیوار پر ہے۔ تو این الصورۃ، کہا جائے گا صورت علی الجدار، یہ اس کے جوابات ہے اوپر۔ ٹھیک ہے جی، آدھا و یدی علی الکتاب، میں رکھتا ہوں اپنا ہاتھ کتاب پر۔ آدھا و یدی علی الکرسی، یہ میں رکھتا ہوں اپنا ہاتھ کرسی پر۔ آدھا و یدی علی عینی، میں اپنا ہاتھ جو ہے وہ آنکھ پر رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، یہ تیسرا سبق آپ کا ہے، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مطالعہ کرنا ہے اس کا۔ اس کے بعد نصاب الصرف، نصاب الصرف میں یہ ہے، یہ گردانیں آپ نے یاد کرنی ہے، یہ آپ نے مجھے وائس میسج کرنی ہے گردانیں۔ یہ سوالات جوابات بھی آپ نے کرنے ہیں۔ 15 سبق نمبر 5، 15 سبق نمبر 15 اسماء مشتقہ کا بیان۔ اسم مشتق کی تعریف جو ہے وہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، جہاں اس کی اقسام اور ان کی تعریفات ذکر کی جاتی ہیں۔ تو فعل سے 6 اسماء مشتق ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اسم فاعل، نمبر 2 اسم مفعول، اسم فاعل، نمبر 2 اسم مفعول، نمبر 3 اسم تفضیل، نمبر 4 صفت مشبہ، نمبر 5 اسم اعلیٰ، نمبر 6 اسم ظرف۔ اسم فاعل کی تعریف کیا بنے گی؟ اسم فاعل وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ فعل قائم ہو، جیسے ناصر مانے مدد کرنے والا۔ اور نوٹ، ثلاثی مجرد اور غیر ثلاثی مجرد سے جدا جدا طریقے پر اسم فاعل بنایا جاتا ہے۔ ثلاثی مجرد سے اسم فاعل بنانے کا طریقہ کہتے ہیں کہ فعل مضارع معروف سے علامت مضارع کو حذف کر کے فا کلمے کے بعد الف کا اضافہ کریں، عین کلمے کو کسرہ دیں اور آخر میں تنوین لگا دیں، جیسے یفعل سے فاعل۔ اچھا، غیر ثلاثی مجرد سے اسم فاعل بنانے کا طریقہ، مضارع معروف سے علامت مضارع حذف کر کے اس کی جگہ میم مضموم لگا دیں، آخر کے ماقبل کو کسرہ اور آخر میں تنوین لگا دیں، جیسے یجتنبوا سے مجتنب۔ ٹھیک ہے جی، اور فائدہ نمبر 1، وہ فعل جس میں حرف و پیشہ کے معنی ہو، ٹھیک ہے نا، اور اس میں اس سے اسم فاعل کا صیغہ فعال ان کے وزن پر مشتق کیا جاتا ہے، جیسے خیاط یعنی دردی، خبار مانے نان بھائی، خباز مانے نان بھائی۔ ٹھیک ہے جی،
اچھا نمبر 2، فاعل کا صیغہ نسبت کے لیے بھی آتا ہے، جیسے تامر منے کھجور والا اور لابن منے دودھ والا، تو اس سے فاعل ذی قضا کہتے ہیں۔ نیز نسبت کے لیے اس میں جامد سے جو صیغہ فعال ان کے وزن پر بنایا جاتا ہے وہ بھی اسی قبیل سے ہے، جیسے بقلتن سے مانا بقال سبزی والا، تمر مانے سے جو ہے نا وہ تمار مانے کھجور والا ہے، لبن ان سے منا لبان والا دودھ۔ اعداد میں فاعل کا صیغہ مرتبے کے لیے آتا ہے، جیسے خامس مانے پانچواں، عاشر مانے دسواں، یعنی جو گنتی میں پانچویں یا دسویں نمبر پر آئے۔ اچھا مرکبات میں مرتبہ کے لیے پہلے جز کو اسم فاعل کے وزن پر لا کر دوسرے جز کو اس کی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں، جیسے ہادی عشرہ 11واں، ثانی عشرہ 12واں، ٹھیک ہے جی، ہادی و عشرون 21واں اور ثالث و ثلاثون 33واں۔ عشرتن کے بعد عقود دہائیوں میں بھی ایک ہی صیغہ عدد اور مرتبہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے عشرون کا معنی ہے 20 بھی ہے اور 20واں بھی ہے۔ اس کے بعد یہ گردان ہے، یہ گردان آپ نے جو ہے وہ مجھے سنانی ہے، اور ساتھ میں آپ نے یہ جو سوالات ہیں ان سوالات کے آپ نے جوابات بھی دینے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا سبق تھا 11واں سبق تھا حروف جارہ، خلاصۃ النحو کا۔ جو حروف کسی اسم پر داخل ہو کر اسے جر دیتے ہیں انہیں حروف جارہ یا حروف جر کہتے ہیں۔ یہ 17 حروف ہیں۔ نمبر 1 با، تا، کاف، لام، وا، یہ اگر گنیں گے تو 17 بن جائیں گے۔ تو اس شعر کو یوں پڑھا جاتا ہے: با تا او کاف لامو واو منزو مسخلا رب حاشا من عدا فی عن عدا حتی اذا۔ ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ جتنا دیکھو الاجوات من الجنتی، تو اب دیکھو یہ من جو ہے نا یہ حرف جار ہے، یہ جنت کو کسرہ دے رہا ہے۔ حتی مطلع الفجر، یہاں پر دیکھو یہ حتی جو ہے یہ مطلع کو کسرہ دے رہا ہے۔ توبو الی اللہ، تو یہ دیکھو یہ الہ جو ہے نا یہ اس کو کسرہ دے رہا ہے۔ السلام علیکم، یہ فی عثمان فی الجنت، سوری یہ فی کی مثال ہے، عثمان فی الجنت، تو یہ جنت کو جو کسرہ دے رہا ہے فی دے رہا ہے۔ ان کی مثال جیسے اجتنب عن المعاصی، اور با کی مثال جیسے بسم اللہ، تو اسم کو یہ کسرہ دے رہا ہے۔ کاف کی مثال جیسے زیدن کالاسدی ہیں۔ اچھا اس کا یہ معنی بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ من کا معنی ہوتا ہے سے، عطا کا معنی ہوتا ہے تک، الہ کا معنی ہوتا ہے تک یا طرف، اللہ کا معنی ہوتا ہے پر، ہیں، فی کا معنی ہوتا ہے میں، ان کا معنی ہوتا ہے سے، با کا معنی ہوتا ہے ساتھ، کاف معنی ترا، لام معنی لیا، المال یہ مال زید کے لیے ہے، مال زید کے لیے، خلا، ادا، عشا، ان کا معنی بنتا ہے علاوہ، سوا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کیا مطلب ہے؟ نام القوم عاشا زیدن، کی قوم سو گئی زید کے علاوہ، اس کا معنی ہوتا ہے سے، ما رأیتہ مذ سنۃ، کہ میں نے اس کو 1 سال سے نہیں دیکھا۔ رب کئی، کچھ کے لیے، رب عالم لقیتو، میں کئی عالموں سے ملا، ٹھیک ہے جی۔ واو اور تا یہ قسم کے لیے آتے ہیں، والعصر مانے اللہ، زمانے کی قسم، تاللہ مانے اللہ کی قسم۔ تنبیہ، کہتے ہیں حروف حرف جر اور اس کے بعد والے اسم کو جار مجرور کہتے ہیں۔ جار مجرور ہمیشہ فعل یا شبہ فعل، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، مصدر کے متعلق ہوتے ہیں، اور جس کے متعلق ہوتے ہیں اسے متعلق کہتے ہیں۔ نمبر 2، جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود ہو تو اس کو جار مجرور ظرف لغو کہتے ہیں، جیسے ضرب زید بالخشبۃ، تو یہاں پر دیکھو کہ بالخشبۃ میں جو فعل ہے نا یہ اس کا متعلق ہے ضرب، اور ان کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو بلکہ معذوف ہو تو ان کو ظرف مستقر کہتے ہیں، جیسے الولد فی الدار، الولد ثبت فی الدار، تو یہ ثبت کے متعلق ہے، ٹھیک ہے جی۔ فائدہ، کہتے ہیں کلام میں اگر کوئی ایسا فعل یا شبہ فعل موجود ہو جس کے متعلق جار مجرور کو جار مجرور کیا جا سکتا ہو، یعنی جار مجرور کیا جا سکتا ہو، تو اس کو متعلق کر دیں گے، جیسے قرأت القرآن فی البیت، اور اگر ایسا نہ ہو تو اس لفظ کے مطابق فعل یا شبہ فعل معذوف مانیں گے جس کے ساتھ جار مجرور کا تعلق ہے۔ مثلا جار مجرور اگر خبر کی جگہ واقع ہوں تو فعل یا شبہ فعل مبتدا کے مطابق معذوف مانیں گے، جیسے الرجل ثابت فی الدار، دیکھو یہاں پر ثابت کو ہم نے مقدر مانا، ویسے تو اصل میں تھا الرجل فی الدار لیکن ہم نے یہاں پر ثابت کو مقدر مانا۔ الامرأۃ ثابتۃ فی الدار، چونکہ یہاں پر عورت جو ہے نا وہ اس لیے ہم نے ثابت نکالا۔ اور اگر صفت کی جگہ واقع ہوں تو فعل یا شبہ فعل موصوف کے مطابق محذوف مانیں گے، جیسے رأیت ہلالا،
साबितन फिस सहाइबी। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये उम्मीद है कि आपने बात समझ की होगी, और अगर आपने बात नहीं समझी हो तो फिर आप मुझे पता बता देना। और दूसरी बात ये कि ये तमरीन है, इसमें आप इसका मुताल्लिक पहचाने। अर्रजुलान फिद्दारे, तो आपने साबितान निकालना है। अस्सखी करीब मिनल्लाह, अस्सखी करीब साबित मिनल्लाह। अत्तालिबातु फिल गुरफति, अत्तालिबातु साबितातुन साबित साबितातुन फिल गुरफति। अर्रिजालु फिल मस्जिद, तो अर्रिजालु साबितून फिल मस्जिद, अना तालु फी जमातिल जामियतुल मदीनति। ठीक है ना जी। तो अब ये फी जो है ना, ये अतअल्लमु के मुताल्लिक है। अस्सदकातु लिल फुकरा, अस्सदकातु साबितुन लिल फुकरा है। ठीक है जी। अस्सिमारु अला शजरति, फल दरख्त पर है। अस्सिमारु साबिततुन साबितुन अला शजरति, या साबिततुन भी अब निकालेंगे, क्योंकि ये जो है ना फल जो है ना मौजूद है, तो इसको हाँ साबितुन निकालें तो बेहतर हो जाएगा। नजर तो इला कमरिन फिर सहाय भी, यहाँ पर जो है ना, ये मैंने देखा चांद की तरफ, जो उसमें था, किसमें है, बादलों में है। तो अब आप क्या करेंगे कि साबितुन से पहले, सॉरी, सहायब फिर सहायब से पहले साबितुन निकालेंगे। तो इसी तरीके से आपने जो है ना ये इसकी मशक करनी है, और आपने मुझे बतानी है। मजीद अगर कोई ऐसी बात अब आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछना है।